بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ اس انگوٹھی کو شیطان جن نے کیسے چرایا؟ یہ سارا واقعہ ہم اس ویڈیو میں سنائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو آدمی بھی تھے۔ خشکی اور سمندروں میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بحری جزیرے کے بادشاہ کے بارے میں سنا۔ آپ علیہ السلام بما اپنے جن و انس کے لشکر کے اپنے تخت پر سوار ہوا میں اڑتے ہوئے اس جزیرے پر اترے۔ وہاں لڑائی میں جزیرے کا بادشاہ مارا گیا اور شاہی خاندان کے لوگ گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور وہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ سکون محسوس کرتے جو کسی اور کے ہاں نہ پاتے۔ اپنی تمام ازدواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ وہ کہنے لگی، مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ان کے ساتھ ہونے والے مناظر یاد آ رہے ہیں اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنے جنات کو حکم دیں کہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے گا اور میں انہیں بھلا پاؤں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجسمہ بنوا دیا۔ اب اس عورت نے مجسمے کو کپڑے وغیرہ پہنائے اور اپنے گھر میں ایک جانب رکھ لیا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز اپنی باندیوں کے ساتھ اسے سجدہ کرتی اور اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے، یہاں تک کہ یہ بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی۔ آصف بن برقیہ جو آپ علیہ السلام کے خاص خلیفہ تھے، ان کو بھی علم ہو گیا۔ وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء اکرام کے حالات و واقعات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح سرائی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف بن برقیہ نے لوگوں کے سامنے تمام انبیاء اکرام اور ان کی مدح سرائی کی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے آپ علیہ السلام کی جوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت و منقبت بیان کی اور جوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر ناراض ہو گئے۔ پھر بعد میں آصف بن برقیہ کو بلوا کر پوچھا کہ اے آصف، تو نے گزشتہ انبیاء اکرام کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کی مدح سرائی کی، ساتھ ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری آئی تو تم نے صرف میری کم عمری اور کم عمری کے واقعات ہی بیان کیے اور بقیہ احوال پر تم چپ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آصف بن برقیہ نے کہا کہ وہ یہ بات ہے کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض وہ بھی آپ کی بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تو نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے نہیں بیان کیے۔ پھر گھر واپس گئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ اپنی بیوی اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ بعد اس کے آپ نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے اور بیابان میں نکل گئے۔ خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب سے توبہ استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی۔ اے میرے پاک پروردگار، مجھے معاف فرما دے۔ یہاں تک کہ رب کائنات کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے کرتے شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے۔ آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔
آپ کا معمول تھا کہ جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی امینہ کے پاس رکھ دیتے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے آپ اپنی انگوٹھی کو پاک حالت میں چھوتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا راز بھی اسی انگوٹھی میں پوشیدہ رکھا تھا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اپنی خادمہ امینہ کے پاس رکھوا دی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی امینہ باندی کے پاس رکھوا کر چلے گئے تو سخر نامی جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ جن آپ کی شکل بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ سخر نامی جن نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر سخر نامی جن کو انگوٹھی دے دی۔ وہ شیطان جن انگوٹھی پہن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت پر جا بیٹھا۔ اس طرح تمام جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ امینہ بولی آپ جھوٹ بولتے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کے خوف سے بغیر اپنی جوتی اور ٹوپی کے وہاں سے نکل پڑے، صرف کرتا اور تہ بند پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے میں ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس وقت بھوک اور پیاس نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت گھر سے نکلی، اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا میں ایک گھڑی کی مہمانی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، وہاں سے پھل کھاؤ اور ٹھنڈک لو۔ جب میرا شوہر آئے گا تب میں ان سے میزبانی کی اجازت لوں گی۔ اگر اجازت ملی تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملی تو تم اپنا پیٹ تو بھر لو گے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر بھی آ گیا اور اس عورت نے مہمان کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ مہمان کے پیچھے باغ میں آیا۔ جب سانپ کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی وہ تماشا دکھلایا، بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں کوئی تنگی نہیں کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا۔ پھر انہیں فرمایا کہ میں روزی کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مچھیرے شکاریوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں سے تھوڑا بہت حصہ مجھے بھی دے دیا کریں۔ انہوں نے منع کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے کے پاس گئے، وہ شکاری مان گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ہو لیے۔ ادھر لوگوں نے اس جعلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث جن نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو وہ انگوٹھی سمیت بھاگ نکلا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ روایت میں ہے کہ 40 دن انگوٹھی اس خبیث جن کے پاس رہی، اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی پر بیٹھا تو سارے جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں پر وہ مسلط نہ ہو سکا۔ اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کرتے رہے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگ کہتے کہ تیری یہ حالت ہے اور تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔
جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت پر براجمان ہیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے۔ اس وقت دربار سلیمانی میں آصف بن برخیہ نے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگو، کیا تم داؤد کے بیٹے سلیمان کے الٹے کام دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اس جن کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ تو وہ جن وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی جو ایک مچھلی نے نگل لی، اور انگوٹھی کی وجہ سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ مچھلی پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی، وہ مچھلی بھی نکل آئی، تو مچھیروں نے وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام وہ مچھلی لے کر گھر آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی جس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے فوراً آپ کو بلوایا اور آپ کو انگوٹھی دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی اور سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے میرے خدا، اس میرے امتحان پر تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اور آل داؤد پر اچھے برتاؤ پر تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ تیری نعمتیں ظاہر ہو گئیں، ان کا شمار نہیں، بس تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو نے میری خطا کے بعد مجھے چھوڑا نہیں اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں کیا، تیرا شکر ہے۔ میرے خدا، تو نے میری لغزش کے بعد مجھے نہیں چھوڑا، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔